اللہ اللہ اللہ۔ تمام دیکھنے والوں، سننے والوں اور سیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس چینل پر قرآن پاک سیکھنے کا عمل سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس میں شفاعت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ راتوں کو اٹھ کر تنہائیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ تو ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اس چینل پہ آپ سب کے ساتھ پڑھیں گے، شیئر کریں گے۔ لیکن وہ سب سیکھنے سے پہلے آپ کو قرآن پاک کے لیے جو سیکھنے سے پہلے چند اہم باتیں آپ کو بتانے والی ہوں، اسے پلیز نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کا قرآن پاک کا ترجمہ اپنے پاس رکھنا پڑے گا، تاکہ آپ اسے سیکھ سکیں، آسانی سے سمجھ سکیں، ہر لفظ کو سمجھ سکیں، کیونکہ اس سے آپ کی دلچسپی پڑے گی۔ قرآن پاک میں اتنے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں کہ آپ کی دلچسپی پڑے گی اور آپ کا دل کرے گا کسی اور پڑھیں، اور آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اس کا آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے۔ فار ایگزامپل قرآن پاک کس نے نازل کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں اس کے مصنف کی طرف کہ اس کا رائٹر کون ہے۔ قرآن پاک کا رائٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ پرفیکٹ ہے۔ اس میں قرآن پاک میں کوئی غلطی کی گنجائش ہے ہی نہیں، کوئی انسان ڈھونڈنا بھی چاہے تو اسے نہیں ملتی۔ اور اس کا موضوع جو ہے وہ ہم انسان ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے، ہم لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانا ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ یہ ہم انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کہ یہ قرآن پاک کو پڑھ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کون سی برائیاں ہیں جنہیں ہم نے ریموو کرنا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں ایسی بہت سی قرآن پاک کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ عقل والوں کے لیے ہدایت ہے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عقل صرف علماء کو دی ہے؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل ہم سب انسانوں کو دی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے آپ کو اس کو تھامنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر نکلا وہ ہم نے نکال لیا، من چاہا مطلب نکال لیا، من چاہا میں نے نکال لیا، جو آیت ہمیں اچھی لگی ہم نے اسے ایکسیپٹ کر لیا، جو ہمیں نہیں اچھی لگی، ہمارے دل کو نہیں لگی، یا ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کو سمجھنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ قرآن 50-50 پر کام نہیں کرتا، یا تو ہاں ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے، آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ نہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا میننگ سمجھیں گے تو آپ کا آٹومیٹیکلی دل کرے گا کہ ہم اسے سمجھیں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ اس کہ قرآن پاک کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ آیات کا پس منظر کیا ہے، کہ وہ جو کہانی اس میں پیش کی گئی ہے وہ کس نبی پر نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ سارا سمجھنا پڑے گا، اور کیوں نازل کی گئی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ قوموں کی ہلاکت کا سبب کیا تھا، کہ ان کی برائی کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی تھی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تھے، خوشخبری جن لوگوں کو دی گئی تھی، وہ خوشخبری جو تھی اس کی وجہ کیا تھی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معجزے اور خوشخبری صرف ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور صبر کا ہاتھ دامن تھامے رکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا، یہ پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حدیں مقرر کی ہیں، ان حدوں کو اگر ہم کراس کریں گے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا، اور ان حدوں میں رہ کر ہم اپنی کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے پلیز نوٹس بنا لیجئے، کیونکہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو بھی چیز ہم لکھیں گے وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس کہ جب بھی ہمیں فار ایگزامپل اگر کچھ بھول بھی جاتا ہے تو ہمیں جو بھی ضرورت ہوگی وہ ہمیں آسانی سے اپنے نوٹ سے مل جائے گی، اور اس سے ہماری دلچسپی بڑھے گی اور ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر سے جو قرآن پاک کی باقاعدہ کلاس کا آغاز کریں گے، سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے، جس پہ ہم ہر سورت کی فضیلت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا بیان کریں گے۔ تو اب کوشش یہی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔